ان کے حقوق کی، ان کی ایک ڈگنیٹی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، مجلس اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو غالب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے بار مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد سے کئی مبصرین مہاراشٹرا کے بلدیہ انتخابات میں بحیثیت ابزرور بن کر گئے تھے۔ وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پورے جو دوبارہ جانے کے لیے، کیونکہ مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے والے ہیں ان قریب میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات پہلے گئے تھے وہ اپنا نام جناب صمد بن عبداد صاحب کے پاس درج کروائیں، اور کس مقام پر آپ گئے تھے وہ بھی لکھا دیجئے، اور جو دیگر حضرات بھی اس ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں آپ ضرور صمد بن عبداد صاحب کے پاس اپنے نام کو لکھائیے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہفتہ 8-10 دن کے اندر ہماری طرف سے ان ٹیموں کو ایک اس مقام پر آپ کو بھیجایا جائے، تاکہ آپ لوگ ایک سرسری طور پر تمام حالات کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد سے ہم اپنی تیاری کو بھی شروع کریں۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، اراکین اسمبلی کی جانب سے، اراکین قانون ساز کونسل کی جانب سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی کاموں کو جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے بھی مختلف بلدیہ حیدرآباد ہو، واٹر ورکس ہو، آبرسانی ہو، برقی کے عہدیداروں سے میٹنگیں کی جا رہی ہیں۔ ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چند اہم چیزیں مجھے اب تک کہنا تھا۔ اب یہ تمام باتیں جو احمد پاشا قادری صاحب نے میرے بارے میں کہی ہیں، میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کہ کسی بھی شخص کو اس وطن سے حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کہتے آئے ہیں وہ ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہم کہتے رہیں گے۔ اگر آج کوئی بیدار ہو رہا ہے تو یہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم تو شروع سے یہ کہتے آئے ہیں یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمیشہ ہمارا رہے گا۔ اب یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج بیدار ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم کو بہت کام کرنا ہے۔ بہار کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جائیں گے 3-4 مہینے کے اندر، انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہم کو اپنی جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کے بار بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ایک عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وہاں پر بہادر گنج سے مجلس نے جناب نوشاد عالم صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے، اور اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور ڈھاکہ سے رانا رنجیت کو مجلس نے اپنا امیدوار کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال ہم کو تو بہار میں پوری تیاری کے ساتھ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ ہم یہیں پر یہ بات کہیں گے کہ ایسی تنظیمیں ہیں جو بقرعید آتے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو بھی تو معلوم، یہ حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ توصیف عالم صاحب، حکومت کا یہ کام یہ ہے، جو ہمارے بہادر گنج کے امیدوار ہیں، حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کسی بھی تہوار کے وقت، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ BNSS کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریے۔ اگر آپ ویجیلنٹی بنیں گے تو پھر یاد رکھیے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بات کو منوا لوں گا، تو پھر یہ یہاں پر انارکی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام ارباب مجاز کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تنظیموں کو، ایسی طاقتوں کے
ان کے بڑھتے ہوئے زہر کو روکیں، ورنہ مستقبل میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر جگہ پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کے جائز حقوق کو بچانے کی پوری کوشش کرتے آئے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں آپ تمام کو پھر سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ طعام کا انتظام کیا گیا ہے، اور اگر جب اعلان ہوگا یا تیاری ہو جائے گی تو ضرور آپ کھانا کھا کے جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں، جہاں پر پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں پر 60,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر ٹینٹوں کے نیچے ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے علاج اگر ہوتا ہے تو ٹینٹوں کے نیچے ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ آج وہ مظلوم قوم دنیا کو پکار کر تو تھک گئی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، مگر ہم سلام کرتے ہیں غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کے، ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو، کہ مسجدیں ظالم اسرائیلی حکومت نے بمباری کر کے اس کو شہید کر دیا، ان کے گھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، انبار پڑے ہیں بمباری کی وجہ سے، مگر وہ بقرعید کو ہی منا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنے اس واسطے کو کمزور نہیں ہونے دیے بلکہ اس کو اور مضبوط کیے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں جو ایمپرو گلوکوز بسکٹ کا ایک پیکٹ 5 روپے میں ملتی ہے، غزہ کے ایک مظلوم باپ نے اپنی اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کو 2,300 روپے میں خرید کر اپنے معصوم بچے کے لیے لے کر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی جگہ، جو ایسی جگہ پر غزہ ہے جہاں پر اطراف و اکناف میں کئی ممالک ہیں، اور یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، مگر جب فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت یہ ظالم اسرائیلی اور یہ جہنم کا کتا بنجمن نتنیاہو کرتا ہے تو دنیا اندھی اور گونگی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو کھانے کی امداد غزہ میں دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل کر 8 کلومیٹر چل کر تم اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور راستے میں یہ ظالم اسرائیلی حکومت کی فوجیں ان کو گولیوں کا نشانہ بناتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر آج دنیا میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے جو ان کی مدد نہیں کر رہا ہے تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی غزہ کے لوگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہم پکار کر تھک گئے، مگر ہم اپنی اللہ کو پکار کر کبھی نہیں تھکیں گے۔ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالی یہ ظالم اسرائیلی حکومت کا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کمزور کرے گا، اور بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ دنیا آج بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیسے وہاں پر ایک نسل کشی اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے،
مگر انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو غالب کرے گا۔ جو لوگ آج کمزور ہیں، جو لوگ آج بھوکے اور فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ضرور ان کمزوروں کو، ان ظالموں پر اللہ ان کو غالب کرے گا۔ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو ہم بے سہارا سمجھ کر ان پر ظلم کرتے جائیں گے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں حکومتیں ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، مگر وہاں کی عوام ان مظلوموں فلسطینیوں کے لیے ہاتھیں اٹھا کر دعا بھی کر رہی ہے، ان کے حق کے لیے احتجاج بھی کر رہی ہے۔ ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کی حکومت جو ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتی آئی ہے، آج ایسے موقع پر ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس جینوسائیڈ کو رکوائے، بلکہ غزہ میں اس کھانے کو پہنچائے جو لوگ بھوک اور فاقہ کشی میں وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حکومت نے جو ڈرگز بیچنے والے، جو سابقہ میں آئیسس، داعش جیسے ٹیررسٹ تنظیم سے وابستہ تھا، اس کو چھوڑ کر غزہ میں لوگوں کو قتل کروا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا، مگر میری اور ہم